دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 41 بار پڑھ لو، ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا۔ جو میرے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں رزق کے حوالے سے، آج تک جس پیسے کے لیے، جس نوکری کے لیے، جس شادی کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ پیسہ، یہ رزق، یہ دولت خود چل کر آپ تک آئے گی۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس مہینے میں اللہ کے محبوب تشریف لائے، اس مہینے کو حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن بڑا ہی مبارک دن ہے، یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے ایسے محدثین، مفکرین گزرے ہیں جنہوں نے نبی پاک کی ولادت کا دن 9 تاریخ کا لکھا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس نیت سے پڑھیں گے کہ آج نبی پاک کی ولادت کا دن ہے اور آج جو خاص عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ نبی پاک کا ہی بتایا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتایا۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار پڑھتے ہی آپ کے تقدیر کے تمام تالے کھل جائیں گے، رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، پورے سال کا رزق، پورے سال کی مال و دولت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اور جو بندہ بھی آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار کر لیتا ہے، اللہ والوں، اس دن کا میں نے بھی بہت انتظار کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرا ہفتے کا دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ تو کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اگر آپ لوگ خود مختاری چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں آسانی چاہتے ہیں، خوب ترقی چاہتے ہیں، اپنے دکانوں کو خوب آپ لوگ چلانا چاہتے ہیں، حلال رزق کمانا چاہتے ہیں، تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ یہ وظیفہ نبوی وظیفہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا خاص وظیفہ ہے، بتایا ہوا خاص عمل ہے جو آج آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے انشاءاللہ العزیز آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کو خود پتہ چلے گا کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے۔ یہ عمل جو بندہ بھی کر لیتا ہے وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر لیتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آج کا یہ دن بھی بہت خاص ہے، کیونکہ ہم لوگ اس دن کو نبی پاک کی ولادت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کیونکہ پورا مہینہ ہی نبی پاک کا ہے، پورا مہینہ ہی جشن منانے کا ہے، پورا مہینہ ہی خوشیاں منانے کا ہے، پورا مہینہ ہی غریبوں کو رزق کھلانے کا ہے۔ آپ کی جو حیثیت ہے، آپ لوگوں کو اللہ پاک نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، اس طاقت کے عین و مطابق آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام صرف 41 بار پڑھ لیجئے گا، اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 3 بار 3 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبوی عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر یہ خاص احسان کیا کہ اللہ رب العزت سے ایسے اعمال لیے جن کو پڑھنے میں نہ تو آپ کی زبان تھکتی اور نہ ہی زیادہ وقت لگتا۔ بظاہر تو اللہ رب العزت نے
چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں رکھی ہیں۔ جس طریقے سے سورۃ الاخلاص شریف ہے، سورۃ الاخلاص شریف کو اگر آپ لوگ صرف اور صرف 3 بار پڑھیں تو ایک مکمل قرآن پاک کا آپ لوگوں کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جو بندہ بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت پا جاتا ہے، اللہ پاک کے رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ پوری دنیا، یہ پورا جہان اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی محبت میں ہی بنایا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے حبیب، اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو اس دنیا کو بھی نہ بناتا، نہ آدم کو بناتا، نہ حوا کو بناتا، نہ ہی پورا نظام بناتا۔ اللہ والو، آج اس رب کریم کے پیارے محبوب کا ولادت کا مہینہ ہے اور اس پیارے محبوب کا ہی بتایا ہوا عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ پاک کا یہ نام صرف 41 بار پڑھیے گا اور اس سورت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز ستاروں سے زیادہ روشن آپ کا مستقبل ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ پورا جہان، یہ پوری دنیا، چاند ستارے آسمان، ہر شے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کی ولادت کی وجہ سے ہی بنائی۔ تو آج ہم سب لوگوں نے اس خاص دن کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ہم لوگ ایک مسلم نقطہ نظر سے ہی اس پورے دن کو گزاریں گے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور آج یہ عہد کریں کہ ہم لوگ کبھی بھی نماز ترک نہیں کریں گے۔ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جو بندہ بھی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والو، دنیا جہان کی کوئی بھی پریشانی اس کے آڑے آ جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اس کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن صرف 3 بار پڑھ لو۔ اللہ والو، اس نبوی وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کا میں نے خود بہت شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ آئے اور میں یہ نبوی وظیفہ کروں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ تندرست اور تنگدستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تنگدستی سے نکل کے میں تندرست ہو جاؤں، تو پھر اس عمل کو غنیمت جانو، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان ہے کہ نبی پاک کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس لیے آج کا دن بھی بہت خاص دن ہے۔ بہت سارے ایسے محققین ہیں جنہوں نے 9 ربیع الاول نبی پاک کی ولادت کا دن بتایا، تو ہر دن ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور ویسے تو ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پورے مہینے ہی نبی پاک کی خوشیاں منائیں، پورے مہینے ہی نبی پاک کی ولادت کا جشن منائیں۔ تو اللہ والوں، یہ ضروری ہے کہ آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا ہے اور آج وہ گھڑیاں، وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ اللہ والوں، یہ نبوی وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ کے گھر کی تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج کا وظیفہ غریبوں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ فقیروں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ یتیموں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ بیواؤں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ ضرورت مند کے لیے ہے، آج کا وظیفہ سفید پوشوں کے لیے ہے۔ آج میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ کے حوالے کروں گا۔
اگر کوئی بندہ آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ اور ہفتے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لے گا، اس بندے سے رب راضی ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اس کے پاس ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو جو مجھ سے وظائف پوچھتے ہیں، جو میرے سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کو یہ وظیفہ میں نے خود بتایا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے بازو کو پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ حضور کی آمد کے مہینے میں، حضور کی آمد کے دن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو صرف 3 بار تو پڑھنا ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کی نسلیں، آپ کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے گھر تک آئیں گے۔ اگر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، یہاں تک کہ لاکھ کوششوں کے باوجود آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنا بنایا کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، ہر قدم پر کامیابیاں نہیں ملتی، ناکامیوں کا سامنا ہی رہتا ہے، ہر قدم پر محنت و مشقت کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر ہوتے ہوتے رہ جاتی ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک دن ہے اور 9 تاریخ ہے، اپنے ساتھ یہ رحمتیں اور برکتیں لے کر آئی ہے، برکتوں کا سایہ لے کر آئی ہے، خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظائف تو بہت سے بتا رہے ہیں اور آگے بھی بتائیں گے، لیکن اس طرح کے مستند اعمال آپ کو پورے نیٹ پر نہیں ملنے والے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایسا وظیفہ لے کر آؤں جو پہلے سے آزمایا ہوا ہو، جس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میرا صرف یہی مقصد ہے، میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے اور ہر کسی کو اجازت بھی عام ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو دنیا جہان کی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا پھر نیپال میں ہیں، عمان میں ہیں، جاپان، مسقط، یا دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق ہے، سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، جب آپ لوگوں کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ آپ لوگوں کے ملک میں آ جائے، تو پھر آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے بالخصوص اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تب بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ 1-2 منٹ نکال کر بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد تقدیر آپ لوگوں کی ایسے بدلے گی کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ آج اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے، رب کریم سے مانگ لو، حضور کی آمد کے مہینے میں آپ لوگ خوشخبری آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، کئی سالوں سے رزق کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن یہ 3 بار وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں ہی خوشخبری انشاءاللہ مل جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اولاد کے لیے پڑھیں۔ آپ تنگ دست ہیں، بھیکاری ہیں، فقیر ہیں، حضور کی ولادت کے دن میں آپ نے نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ کی تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا اور آپ کے ہر ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ غیبی فرشتہ رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔
اگر کوئی چاہے تو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو رات جاگ کر بھی تہجد کے وقت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تہجد کا وقت سب سے زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، یہ مت سوچیں کہ پوری رات میں گیم کھیل رہا ہوں یا میں نوکری کر رہا ہوں، میری تہجد کی ضرورت اللہ پاک کو کیسے ہوگی، مجھے فضیلت کیسے ملے گی۔ اللہ والوں، آپ کو نائٹ ڈیوٹی میں لگایا، ہو سکتا ہے یہ رب کی حکمت ہو، رب چاہتا ہے کہ آپ سے تہجد پڑھوائے، تو اس لیے آپ لوگوں کو اس کام میں ہی لگا دیا۔ تو اللہ والوں، بہتر ہے کہ آج اس موقع کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرو، شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ، اپنے آپ کو اس موقع کو غنیمت جانو۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کی وہ یقین کریں عیش اڑاتے ہیں، دولت ان کی کامیابیاں ان کی مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا میرے بتائے گئے طریقے سے ہے، 100% گارنٹی سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ رب کریم ہر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا مقدر والا، بڑا قسمت والا ہے وہ بندہ جو آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لے گا، اور بتائے گئے طریقے سے اور توجہ کے ساتھ پڑھنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل کو ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کے ملک میں یہ ڈیٹ آ جائے اور یہ مبارک دن آ جائے، ہفتے کا دن آ جائے، ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ آ جائے، تو آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ اگر دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ یا الہی، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس ماہ مبارک مہینے کا واسطہ، اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا واسطہ۔ آج تیرے در پر جو بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، حضور کی آمد کا صدقہ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی نیک جائز مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے۔ جو بھی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو تنگ دست ہے بھکاری ہے فقیر ہے، مولا کریم تجھے تیری بادشاہی کا واسطہ، آج نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھے صدقہ، آج سیدہ کائنات کی چادر کا واسطہ، آج بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، آج بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ تو دلوں کے راز کو خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، ہر مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مولا، جو میری بہنیں اپنے منہ سے اپنے ماں باپ کو نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا رشتہ جلدی کروا دیں، ہماری شادی جلدی کروا دیں، ہمارا نکاح جلدی کروا دیں، میرے مولا کریم ان کے ماں باپ کے دلوں میں یہ بات ڈال دے اور ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب اور بہترین رشتے اور صالح رشتے عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں، سسرال میں ظلم ہو رہا ہے، شوہر گالیاں بک رہا ہے، ان کے حقوق پورے نہیں کر رہا، دوسری لڑکیوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، میرے مولا ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے والی محبت میاں بیوی کے درمیان قائم و دائم فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو قوت و غلبہ نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔
اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جس مقصد کی نیت کرو گے مل جائے گا۔ آج بے گھروں کو گھر مانگو گے تو گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے تو گاڑی ملے گی، شادی گھر سے نجات، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جانا۔ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا نام پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا یہ بہت ہی خاص نام ہے جسے یا جبارو کہتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، اللہ پاک کے یہ دو خاص نام یا جبارو یا قہارو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا جبارو اور یا قہارو اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہیں۔ یہ جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں کے جتنے بھی دشمن ہیں، آپ لوگوں کے اوپر جتنی بھی نظر بد ہے، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، سب کی سب اس نام کی برکت سے جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ آپ کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، آپ کی دکانیں چل نہیں رہیں، معاملات میں آسانیاں ہو نہیں رہیں، آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو جب آپ لوگوں کی زبان حال سے نکل رہا ہو، اپنے دشمن کو ذہن میں رکھیں، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کا نہ تو کوئی دشمن ہے، نہ تو کوئی پریشانی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اپنی غریبی کو ذہن میں رکھیں کہ میرے مولا میں بہت غریب ہوں، میں اب غریب نہیں رہنا چاہتا، مجھے نواز، مجھے عطا کر تاکہ میں تیری راہ میں بھی خرچ کروں اور میں اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کروں۔ اللہ والوں، اس نیت سے اس عمل کو کریں۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ آقا دو عالم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نبی پاک کا مہینہ ہے۔ آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا جبارو یا قہارو پڑھ رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، کیونکہ یہ نام، یہ اسم اعظم بہت زیادہ جلالی ہے، یہ نام بہت جلال والے ہیں۔ آپ کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو بھی ہٹا دیں گے، اور تقدیر کے تمام بنتالوں کو کھول دیں گے۔ آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ جب آپ لوگ یا جبارو یا قہارو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو، جسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے،
اور جو بندہ نبی پاک کے بتائے ہوئے وظیفے کو یعنی نبوی وظیفے کو آج کے دن کر لے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے، ایسی ایسی جگہوں سے آسانیاں فرمائیں گے کہ وہ خود حیران اور پریشان رہ جائے گا۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف سورۃ الاخلاص شریف کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن 3 بار پڑھنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ لوگ جلدی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ نے آرام آرام سے پڑھنا ہے، جس طرح سے میں آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے پڑھیں، یعنی آپ لوگ قرأت کے انداز میں، جو تلاوت ہوتی ہے قرأت ہوتی ہے اس کے انداز میں پڑھیے گا، آپ لوگ روانگی سے نہیں پڑھیے گا۔ جیسے تلاوت کی جاتی ہے تیز تیز، ایسے نہیں، آرام آرام سے پڑھیں۔ جتنی زیادہ آرام سے پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو فائدے نصیب ہوں گے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص نام ہے، اور یہ اللہ پاک کے 3 نام ہیں، اور تینوں نام بہت زیادہ بہترین نام ہیں۔ ان تینوں نام کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں جس طریقے سے میں آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں۔ یہ 3 نام، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ اللہ والو، اگر ہماری زندگی میں صرف ایک بار ہمارے اوپر نظر کرم ہو جائے، ہم پر صرف ایک بار نظر رحمت ہو جائے، تو ہماری پوری زندگی سنور جاتی ہے، ہمارے رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹا دی جاتی ہے، ہمارے معاملات میں بہتر اور بہترین طریقے سے آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس ہم لوگوں نے اس طرح سے اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ کس طریقے سے کرنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 ٹائمز، یعنی 21 مرتبہ، 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم کروانے والے، یا رحیمو اس کا بھی مطلب یا رحم کرنے والے، اور یا کریمو کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والے۔ اللہ والو، ہماری زندگی میں صرف ہم پر ایک بار اگر نظر کرم ہو جائے، اللہ پاک ایک بار نظر کرم فرما دے، 7 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ 7 نسلوں کا رزق ہماری جھولی میں آ جائے گا، ہم لوگ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اللہ پاک اتنا زیادہ رزق کثیر اور رزق کریم عطا فرمائیں گے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب توجہ کریں ذرا کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرا؟ یا جبارو، یا قہرو کو پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، یہ نبوی وظیفہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو کو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں، اب یہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں آپ لوگ الف لام میم کو پڑھیں گے، الف لام میم، الف لام میم۔ اللہ والو، یہ لوح قرآنی ہے، الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم پڑھنے والا یقین کریں اگر اللہ پاک سے خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب خزانے عطا کرے گا، میرا رب غیب سے نوازے گا، کیونکہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ایسے حروف ہیں جن کے ترجمے اور معنی صرف اللہ کو پتا ہے، یا اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس نام کی حقیقت ہے کیا، ان الفاظ کی حقیقت، ان آیتوں کی حقیقت ہے کیا۔ آپ لوگوں نے الف لام میم کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ کم از کم
3 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھیں یا 7 11 21 بار، جتنی بار آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن کم سے کم آپ لوگوں نے 3 بار اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ چھوٹا موٹا صدقہ 150 کا جو آپ کی توفیق ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، وہ ضرور کریے گا، یا کوشش کریے گا 150 روپے کی علائشیں خرید لیں، کسی مرغی والی کی دکان پہ جائیں، اس کو بول دیں تھوڑے چھیچڑے دے دے، یا پھر آپ لوگ کوشش کریں کسی گوشت والی دکان پہ چلے جائیں، وہاں سے پھیپڑا وغیرہ لے لیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور پھر ان کو صدقہ کر دیں۔ صرف اس عمل کو، اور جو میں طریقہ صدقے کا بتا رہا ہوں، 3-4 دن روزانہ کر کے دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے جواب دیجیے گا، آپ کی بندشیں کٹ جائیں گی، معاملات میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، نظر بد ختم ہو جائے گی، رزق وسیع و عریض ہو جائے گا، ان سب سے بڑھ کر اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر پورا جہان مل کر بھی اس کا بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ والو یہ عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔